أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. سورہ کہف کی آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں. گزشتہ آیات کریمہ جو 2-3 دن پہلے آپ دوستوں نے سماعت فرمائی ہیں، اس میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے حبیب اپنی امت کو بتا دیں الحق من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے برحق کتاب ہے. من شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے وہ اس پر ایمان لائے. من شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے وہ اس کتاب کا انکار کر دے. اور جو انکار کرے گا نارن احاط بہم سرادقها، ہم اسے ایسی آگ میں بند کر دیں گے کہ 4 طرف سے آگ ہی آگ ہوگی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور یہ وہاں چیخیں گے پکاریں گے. ان کے چیخ اور پکار کا جواب بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کے سروں پر ڈالا جائے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا بئس الشراب، بہت برا پانی ہے یہ. وساءت مرتفقا، اور رہنے کے لیے دوزخ بہت بری جگہ ہے. اور اگر کوئی شخص اس قرآن پر ایمان لائے گا، اس قرآن کی تعلیمات پر ایمان لائے گا، اس قرآن کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے گا، تو لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم وہ نہیں ہیں جو انسان کے کسی بھی عمل کو ضائع کر دیں. انسان کا ایک ایک عمل وہ ہمارے پاس محفوظ ہوگا. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے لا نضیع اجر من احسن عملا، اپنے اجر کو ضائع نہیں پائیں گے، ہم ان کے ایک ایک عمل پر انہیں اجر عطا فرمائیں گے. اسی اجر کو حاصل کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زبردست انداز میں آپ نے ترغیب دی ہے قرآن مجید کو پڑھنے کی، پڑھانے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بھی اس قرآن مجید کو پڑھے گا ہر حرف پر اللہ جل شانہ اسے نیکی عطا فرمائیں گے. اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو الف لام میم، یہ الف لام میم کہنے پر ایک نیکی نہیں ہے. الف یہ 3 حرف ہیں، لام یہ 3 حرف ہیں، میم یہ 3 حرف ہیں. یعنی اگر کوئی شخص الف لام میم کہے اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہوں تو صرف الف لام میم پڑھنے پر 90 نیکیاں انسان کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی. اور بیٹھے بٹھائے تو 90 گناہ انسان نہیں کرتا ہے نا، لیکن نیکیوں کا ایسا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے، بس انسان اپنی زبان کو ہلائے، اللہ جل شانہ نیکیوں کا خزانہ انسان کے لیے رکھا ہے اور نیکیوں کے دروازے اللہ نے انسان کے لیے کھولے ہیں، لیکن انسان کو بھی تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی. اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہی نیک لوگ،
یہی قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ، یہی قرآن کو ماننے والے لوگ، یہی خواہشات کو دبانے والے لوگ، یہی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو اہمیت دینے والے لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے، لہم جنات عدن، ہم نے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تیار رکھی۔ عدن کا معنی ہے ہمیشگی والی جگہ، عدن کا معنی ہمیشگی والی جگہ۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسی جنت جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، تجری من تحتہم الانہار، اور ان کی رہائش گاہیں ایسی ہوں گی کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہو رہی ہوں۔ لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے ناران، کاغان، مری، سوات یہاں جاتے ہیں کہ وہاں آبشاریں بہہ رہی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، اور بالکل جو ہے وہ نہروں کے اوپر ہوٹل وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ منظر دیکھنے کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہاں ہمارے پاس آؤ گے، ہم اس سے بھی بہتر جگہ کا ہم تمہیں مالک بنائیں گے۔ وہ ہے نا سورہ زمر میں وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم تمہیں جنت کا وارث بنائیں گے۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث کہتے ہیں مالک کو، جو اس جگہ کا مالک ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنات عدن تجری، ایسی جنت جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور پھر یہ ایسے نہیں بیٹھے گا، یحلون فیہا من اساور من ذہب، یہ سونے کے کنگن پہن کر بیٹھے گا، اور کنگن بھی وہ جو اللہ جل شانہ انسان کو پہنائیں گے، کنگن بھی وہ جسے بنانے والے فرشتے ہیں، کنگن بھی وہ جو جنت کے اندر انسان کو پہنائے جائیں گے۔ دیکھیں اللہ نے لفظ ذکر فرمایا ہے ذہب، عربی زبان میں سونے کو ذہب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے، لیکن یہ وہی شخص پہنے گا جس مرد نے دنیا میں سونا استعمال نہ کیا ہو۔ یہ بھی ذرا ساتھ ساتھ سنیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد نے، عورتوں کے لیے تو ہے اجازت زیورات پہنے، سونا پہنے، لیکن مردوں کے لیے سونا پہننے کی، استعمال کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ نہ وہ انگوٹھی پہن سکتے ہیں، نہ وہ کڑا پہن سکتے ہیں، نہ کنگن پہن سکتے ہیں۔ ہم تو انگوٹھی کڑے کو رو رہے ہیں، ہم نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھے ہیں، مردوں کو، جو سونے کی بالیاں جنہوں نے پہنی ہوئی ہیں۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، وہ زبردستی عورت بننے کی کوشش کر رہی ہیں، اور عورتیں وہ زبردستی مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ دو چیزوں سے منع فرمایا ہے مردوں کو، ایک یہ کہ سونا کبھی نہ پہننا، اور دوسرا ریشم کا لباس کبھی نہ پہننا۔ جو مرد دنیا میں سونا اور ریشم استعمال کرے گا، قیامت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے ان دونوں چیزوں سے محروم کر دیں گے، اور جو دنیا میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ ہم انہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ اور کنگن بھی کیسا؟ میں نے کل عصر کی نماز میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنگن بھی وہ کہ جنتی آدمی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ سب سے ادنا جو جنتی ہوگا، ظاہر ہے جو جس معیار کا ہوگا اس کے ساتھ رویہ اور سلوک بھی اسی معیار کا کیا جائے گا نا۔ جو اعلیٰ قسم کے جنتی ہوں گے ان کا استقبال بھی اعلیٰ پیمانے پر ہوگا، اور ہم جیسے لوگ جو کہیں گے کہ باری تعالیٰ بس جنت کے دروازے میں داخل کر دے، آگے جگہ بنانا ہمارا اپنا کام ہے، تو ہم جیسے ادنا قسم کے جو جنتی ہیں ان کے زیورات بھی ذرا ادنا قسم کی ہوں گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادنا قسم کے جنتی کا جو ادنا قسم کا زیور ہوگا، وہ اگر زیور اس دنیا میں لایا جائے اور پوری دنیا کے زیورات کو جمع کیا جائے، وہ ادنا قسم کا زیور اپنی چمک دمک میں انوکھا ہوگا۔ اور
ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب سے جنت اور دوزخ کو بنایا ہے، جب سے فرشتوں کو خلق کیا ہے، ایک فرشتے کو اللہ نے مامور فرما دیا ہے کہ بس اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اہل جنت کے لیے زیورات بنائے، اور وہ بنا رہا ہے، اور وہ قیامت کی صبح تک بناتا رہے گا بہترین سے بہترین زیورات۔ اور یہ انسان جب جنت میں پہنچے گا تو اللہ فرماتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب، ہم اسے سونے کے کنگن پہنائیں گے، اور لباس وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، نرم، ملائم، موٹا، باریک ریشم کا لباس اسے پہنایا جائے گا۔ اور دیکھیں نا، وہ ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ جو کم درجے کی جو حور ہوگی نا، اللہ نے اسے بھی 70 لباس پہنائے ہوئے ہوں گے، اور 70 لباس بھی ایسے کہ ہر لباس کے نیچے دوسرا لباس نظر آئے گا، اور پھر ان 70 لباسوں کے نیچے اس حور کا بدن نظر آئے گا، اور پھر بدن کے اندر وہ جب پانی پیے گی حلق سے پانی اترتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ حور جس بندے کو دی جائے گی اس بندے کی محبت اس حور کے دل میں مچلتی ہوئی انسان کو نظر آئے گی۔ یہ تو حور ہے نا، حور نے کیا ہی کیا ہے کہ اس کے لیے اتنی نعمتیں ہیں؟ تو سوچئے جو لوگ یہاں محنت کر کے جائیں گے انہیں اللہ کیسی نعمتوں سے نوازیں گے۔ یہاں جو محنت کر کے جائے گا، جو اطاعت فرما برداری کر کے جائے گا، اللہ جو فرما رہی ہیں کہ ہم اسے ریشم کا لباس پہنائیں گے، پتہ نہیں وہ کیسا ریشم کا لباس ہوگا جسے اللہ کے فرشتوں نے اس جنتی کے لیے بنایا ہوگا۔ اور الفاظ کیا ہیں کہ نرم بھی ہوگا، ملائم بھی ہوگا، باریک بھی ہوگا، موٹا بھی ہوگا، اور خالص ریشم کا لباس یہ اس انسان کو پہنایا جائے گا۔ کس انسان کو؟ جو اس دنیا میں تھوڑی سی محنت کرنے والا ہوگا اور اپنے پلے کچھ لے کر جائے گا، اپنا دامن خالی لے کر نہیں جائے گا، اور لباس پہنا کر پھر اسے ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تو ایسے ہی کبھی ایک کونے میں کبھی دوسرے کونے میں بیٹھ، نہیں، متکئین فیہا علی الارائک، اس کے لیے تخت بچھائے جائیں گے، اس کے لیے تخت بچھائے جائیں گے، اور تخت بھی وہ جس کے چاروں طرف پردے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں نعم الثواب، سوچو تو صحیح کتنی عمدہ جزا ہے تمہارے نیک اعمال کی، وحسنت مرتفقا، اور سوچو تو صحیح کہ رہنے کے لیے جنت یہ کتنی بہترین اور کتنی عمدہ جنت ہے۔ ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو اہل جنت کا لباس ہوگا یہ بنا بنایا ہوگا یا وہاں بنایا جائے گا؟ تو ایک اور صحابی نا وہ یہ بات سن کر ہنس پڑے، مسکرا پڑے، اور جس طرح ہمارا وہ ہے نا وہ طارق بھائی کوئی بات کریں تو وہ مذاق میں ٹال دیتے ہیں، تو ایک اور صحابی نا رضی اللہ عنہ وہ ہنسنے لگ گئے کہ یہ کیسا سوال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سوال کرنے والے کے سوال پر ہنسنا نہیں چاہیے، ظاہر ہے وہی آدمی پوچھ رہا ہے جسے علم نہیں ہے، وہی آدمی سوال کر رہا ہے جسے پتہ نہیں ہے، تو ہر چیز کو مذاق میں نہیں ٹالنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ خدا وہاں ہر چیز اللہ کے حکم سے انسان کو تیار ملے گی، اور تیار بھی ایسی لباس پہنے گا لیکن لباس میلا نہیں ہوگا، لباس بھی ایسا جو پہنے گا لباس چھوٹا نہیں ہوگا، لباس بھی ایسا جو پہنے گا اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں ہوگی، ہر لحاظ سے یہ سکون کے ساتھ، اور یہ سانڈ کا سانڈ متکئین فیہا علی الارائک، تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا، اور تخت کے اوپر بھی اس طرح اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے حور و غلمان اور خدام وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اس کی خدمت کے لیے، اور یہ وہاں بیٹھ کر
قرآن مجید میں ہے نا، ما تشتہی انفسکم، آرڈر نہیں کرے گا، بس سوچے گا کہ یار روح افزا پینا چاہیے، بس سوچے گا وہ روح افزا اس کے منہ میں ہوگا، سوچے گا یار گوشت کھانا چاہیے، چکن کھانا چاہیے، مٹن کھانا چاہیے، بیف کھانا چاہیے، یہ سوچے گا وہ چیز تیار ہو کے اس کے منہ کے اندر آ جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، بتاؤ تو صحیح رہنے کے لیے جنت کیسی جگہ ہے، بہترین جگہ ہے، عمدہ جگہ ہے، اس سے بہتر اور کوئی جگہ ہے نہیں۔ تو اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑی سی مشقت ہے۔ وہ محنت اور مشقت کیا ہے؟ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ سارا دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کے لیے مسجد میں تشریف لائیں، 5 وقت کے لیے پابندی سے تشریف لائیں۔ ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ یہاں آ کے وضو کریں، ہم کہتے ہیں اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں، اذان ہو مسجد میں آئیں، سکون کے ساتھ آ کر بیٹھیں، نماز پڑھیں اور خاموشی کے ساتھ مسجد سے آپ تشریف لے جائیں۔ 5 وقت پابندی کے ساتھ آتے رہیں۔ اسی حالت میں اگر موت آ گئی نا تو انشاءاللہ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، یہ جو جنت ہے نا انشاءاللہ یہ ہم ہی لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، بس تھوڑا سا وہ پردے میں رکھے ہے اس کو کہ دیکھو اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ بس یہی تھوڑی سی محنت کرتے رہیں، کسی کے لیے درد سر نہ بنے، کسی کے لیے وبال نہ بنے، سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور اللہ جل شانہ کی فرما برداری اور اطاعت کرتے رہیں، تو یہ جنت جب ہے ہی ہمارے لیے تو انشاءاللہ ہم ہی اس جنت کے اندر جائیں گے۔ سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔